بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق عمرہ کے فضائل، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک ساتھ کرو، کیونکہ وہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے کہ بٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان ان دونوں کی برکت سے فقر و فاقہ سے بھی انسان سے دور ہو جاتا ہے، اور ظاہر و باطن دنیا اور آخرت کی دولتوں سے حج اور عمرہ کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس حج کے برابر ہے جو میرے ساتھ کیا ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول فرماتے ہیں، اگر خطائیں معاف کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے خطا معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا ایام حج 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحج تک پورے سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ کرنا ناجائز اور ممنوع ہے، اور ان 5 دن کے علاوہ پورے سال میں جب بھی گنجائش ہو عمرہ کر سکتے ہیں۔ گو رمضان مبارک میں اعمال کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا عمرہ پورے حج کے برابر ہوتا ہے۔ جو شخص حج تمتع کرتا ہے اس کو حج سے پہلے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں پہلے عشر میں بار بار عمرہ کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے، یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ حج سے پہلے کر سکتا ہے۔ عمرے کا لغوی معنی ہے زیارت، چنانچہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اعمرہ، یعنی میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ اصطلاح شرع میں اس سے مراد اس خاص طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یعنی میقات یا حل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور سعی کرنے کے۔ حنفیہ کے نزدیک زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا بشرط استطاعت و قدرت سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد مبارک ہے الحج مکتوب والعمرۃ تطوع، یعنی حج فرض ہے اور عمرہ تطوع ہے، رضاکارانہ نفل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اس میں شروع کرنے کے بعد اس سے پورا کرنے کا حکم ہے، اور کوئی بھی عبادت شروع کی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، خواہ نفل ہو یا سنت ہو۔ اس آیت سے عمرے کی فرضیت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ رہی حج کی فرضیت تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اس کے علاوہ دوسرے دلائل بھی ہے جو حج کے بیان میں بتائے گئے۔ ابو رزین العقیلی سے روایت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرا باپ عمر رسیدہ ہے، نہ تو حج کر سکتا ہے نہ عمرہ کر سکتا ہے اور نہ سفر کرنے کے قابل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے تم حج عمرہ کر لو۔ اس حدیث شریف کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان مبارک میں عمرہ کی زیادہ تاکید اس بنا پر ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حج، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ عمرہ سے حلال ہو کر حدود میقات سے باہر جائے تو واپسی کے وقت احرام ضروری ہے۔ میقات کے حد سے اگر باہر نہیں گیا تو احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام عمرہ میں سعی کے بعد قصر یا حلق، یعنی بال کٹوانا یا منڈوانا کرانا چاہیے۔ کثرت سے عمرہ کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب اور افضل ہے۔ نیز طواف کثرت سے کرنا بمقابلہ زیادہ عمرہ کرنے کے افضل ہے۔ تلبیہ عمرہ میں عمرہ کا طواف شروع کرنے کے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ عمرہ میں تلبیہ عمرے کا طواف شروع کرنے وقت تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور عدم محبت شوق کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔